اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب دنیا کیجیے۔ کی زینت اور دنیا کے متاع اور اس کے بے رغبت ہونے کو بیان فرمایا کہ اصل آخرت کے ہاں اللہ کے ہاں اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے 10واں وہ حصہ ہے کہ مشرکین کی قیامت کے دن رسوائی کو بیان فرمایا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے 11واں وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جس دن ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ رسولوں نے جو تمہیں دعوت دی تھی تم نے اس کو کیوں نہیں جواب دیا، اور یہ لوگ لاجواب ہوں گے۔ 13واں وہ حصہ اسی صورت کے اندر جو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو، اپنی تخلیق کو، اپنی تدبیر کو، اپنی مشیت الہی کو بیان فرمایا۔ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 14واں وہ حصہ ہے 14 کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے بندوں کے اوپر جو اپنی رحمتیں کی، نعمتیں کی، ان کو ذکر فرمایا۔ رات کا تذکرہ کیا، اس کو سکون بنانے کا، دن کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 15واں وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے اعزاز کو بیان فرما رہے ہیں بحیثیت مجموعی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں دی، اس امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید گواہی دینے والا بنائے گا اور یہ امت گواہی دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 16واں وہ حصہ ہے جو قارون کا تذکرہ ہے کہ قارون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سرکشی کی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی دنیاوی سارے ساز و سامان کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اور وہ اسی طرح سے دھنستا رہے گا۔ اسی طرح سے اسی قارون کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اس دنیاوی وجاہت سے متاثر ہو کر تمنا کرنا شروع ہوا، لیکن جس وقت کے اس ہلاکت کو گیا تو اس کا ایک افسوس کرنا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کی اس سزا کو ذکر فرمایا، یہ 18واں حصہ بن جائے گا کہ وہ زمین میں دھنسنا۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے اپنے فضل کو بیان فرمایا، اپنے عدل کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حساب کو، جزا کو، قیامت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کے کامل ہونے کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی رسالت کی عظیم نعمت کو بیان فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلامات ہرگز ان کے اس جھٹلانے سے آپ علیہ السلام نے دل کو رنجیدہ نہ فرمائیں، اور ہدایت کا جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس بات کی تسلی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے لے کر آئیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی توحید اور ربوبیت کو دوبارہ بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہلاک ہو جائے گا سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی عطا فرمائی ہے تو وہ خاص اس لحاظ سے تسلی فرمائی کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون نے ان کا انکار کیا، رسوا ہوا، اسی طرح سے حبیب علیہ السلام آپ ان مشرکین مکہ کے جھٹلانے سے دل رنجیدہ نہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکل کے مدین جانا پڑ گیا، تو مدین میں وہ ایک عرصہ رہے، واپس مصر میں آئے، اور پھر مصر میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون غرق ہوا اور وہ فتح یاب ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے اے حبیب علیہ السلام آپ کو بھی جانا پڑ رہا ہے مدینہ منورہ جد کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ واپس دوبارہ فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جیسا حدیث پاک فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے، اس امت کے لحاظ سے کیا فرمایا گیا ہے کہ اس امت کے اندر جو جو امراض ہیں، جو جو بیماریاں ہیں، جو جو برائیاں ہیں، ان کا علاج بنی اسرائیل کی اصلاح کے اندر اور ان آیات کے اندر پوشیدہ ہے۔
جو اللہ نے ذکر کیا۔ اور ایک اور مناسبت بھی یہ ہے کہ جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے طویل امت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے پچھلی امتوں میں، اور یہ امت اس سے کئی گنا زیادہ طویل ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں کی جو صفحے ہیں وہ 120 ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے سے اس امت کی۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے اس وجہ سے بھی ایک تذکرہ اس امت کی اصلاح کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کو فرمایا ہے۔ اگر ہم اب آیات کی طرف آگے آتا ہے، اور جیسا کہ ہماری ترتیب ہے کہ پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ عرض کر دوں گا، اور اس میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ وہ الفاظ جو ہماری اردو میں مستعمل ہیں تاکہ ہم اس سے اردو کو اس اردو کے الفاظ جلدی اس ترجمے کو سمجھ سکیں۔ شروع میں قاف سین حروف مقطعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ جل شانہ نے ان کے تو دیکھیں آیات کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے کتاب کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مبین بیان سے ہے، واضح کر دینے سے ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، نتلو تلاوت کرنے سے ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کا لفظ، فرعون کا لفظ، بالحق حق کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے حق کے معنی میں۔ قوم کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے قوم کے معنی میں۔ یؤمنون ایمان لانے سے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ان فرعون علا، علا علوون سے ہے، بلندی سے۔ ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہر عیب سے میرے رب کی ذات جو سب سے بلند ہے، سب سے عظمت والا، سب سے بلند ہے۔ تو علا بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، طائفہ گروہ جماعت کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یذبحو ذبح کرنے کے معنی میں ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ انہ کان من المفسدین، مفسدین فساد کرنے کے معنی میں یہ بھی ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نرید ان نمنا، یہ ان نمنا یہ کیا ہے؟ یہ ممنون، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں کہ آپ کا بڑا ممنون ہوں، تو ممنون یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا گیا۔ مننا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں احسان کے لیے، ہمارے اردو میں ممنون کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ جس شخص کے اوپر احسان کیا گیا، جیسے کہتے ہیں میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، تو یہ ممنون اسی من سے ہے جو عربی زبان کے اندر احسان کرنے کے اندر ہے۔ اسی سے اللہ جل شانہ کا اسماء الحسنی میں سے منان، بہت زیادہ احسان اپنی مخلوقات کے اوپر کرنے والی ذات۔ تو یہاں پہ ان منا یہ ممنون احسان کرنے سے ہے۔ اسی طرح سے ائمہ کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، امام کی جگہ آ رہی ہے ائمہ۔ اور وارث کا لفظ دیکھیے ہمارے اردو میں اسی طرح سے وارث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نوریہ یہ رؤیت دکھلانے سے، اراد دکھلانا ہے۔ فرعون ہے، حامان ہے، حامان اس کا وزیر تھا۔ ان آیات پاک کا ترجمہ دیکھیے، میں آیات پڑھتے جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، قوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے موسیٰ اور فرعون کے حالات ٹھیک پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، وجعل اہلھا شیعا، اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔
یستضعف طائفة منہم، یستضعف کمزور کے معنی میں ہے، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، یذبح ابناءہم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، ونرید، اور ہم چاہتے تھے کہ ان نمنا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ، الذین استضعفوا فی الارض، کہ وہ لوگ جو زمین کے اندر کمزور کر دیے گئے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو بنا دیں پیشوا، وَنَجْعَلَهُمْ هُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور انہیں زمین کے اندر ہم اقتدار عطا کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں، وہ کچھ دکھا دیں، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ بچتے تھے یا ڈرتے تھے، اور جو وہ ڈر رہے تھے جس چیز سے، وہی چیز ان کو ہم دکھلا دیں۔ یہ جو آیات مبارکہ ہے، جیسا کہ ہماری ترتیب پہلے مختصر تفصیل آج درس کرے گا، اس کے بعد ہم نکات کی طرف آئیں گے، ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں، اور ان نکات کو مختصر درس کرتا جاؤں گا، اور ان کی روشنی ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا کیا تذکرہ مسائل موجود ہیں۔ اردو مقطعات کا بیان اور اس میں نکات، یہ وہ اردو مقطعات ہیں کہ ان کا معنی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہی جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، اللہ نے اس کا علم اپنے کسی بندے کو یقینی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے نہیں دیا سوائے آپ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کی طرف تو قرآن نازل کیا گیا، لیکن ان مقطعات کا معنی ہم اللہ کی طرف سپرد کریں گے کہ ان کا اصل معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات اس کتاب کی جو مبین واضح کرنے والی ہے۔ اب واضح کس کرنے والی ہے؟ ہر اس چیز کو جو انسان کے حق کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اس کو کھول کے آیت، یہ قرآن کریم کی کتاب کھول کے اس چیز کو بیان کرنے والی ہے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے انکار کرنے والوں کے شبہات کو واضح جواب دینے والی، ان انکار کرنے والوں کے ان تمام شبہات اور اعتراضات کو تفصیل سے جواب دینے والی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، جیسے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی بیان فرمایا، جیسے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں، اور بعض جگہوں پر اللہ جل شانہ نے مختصر بیان فرمایا۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تفصیل کو بیان فرمایا موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے کو، کہ اللہ جل شانہ بالحق ٹھیک بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں استعمال فرمایا؟ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ چونکہ خود تورات تحریف شدہ تھی، تورات کے اندر بہت ساری تو یابس ساتھ مل گیا ہوا تھا، انجیل محرف شدہ تھی، اور اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو اس واقعے کو اصل حقیقت کے ساتھ بیان فرمایا اہل ایمان کے لیے، اور اہل ایمان کا یہاں تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان جس وقت تصدیق کرتے ہیں ان آیات کی، تو گویا کہ وہ اللہ کے اور مزید قرب کو پانے والے بن جاتے ہیں، جس وقت کہ وہ ان آیات پر عمل کرتے ہیں تو وہ اور ہدایت کو پاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین کے اوپر، اور سرکشی کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجعل اہلہا شیعا، اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ فرعون نے وہاں کے جو رہنے والے تھے باشندے، ان کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ واقعہ تھا کہ فرعون کو کسی کاہن نے
فرعون نے، جیسے بعض میں اسرائیلیات میں آتا ہے، بعض روایات میں تاریخ میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت ختم ہو رہی ہے، اور اس نے اس وقت جو کاہن تھے، نجومی تھے، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے بچہ آئے گا اور اسی طرح سے تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے اوپر فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ذبح کرنا شروع ہوئے تو پھر ان کو، قبطیوں کو اور فرعون کی جو قوم تھی، ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم نے کے غلام بنایا ہوا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور سارے ہم کام کاج ان سے کرواتے ہیں، جب ان کے سارے ہم نوجوان نسل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، سب کو ہم ذبح کرتے جائیں گے تو آگے ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ جو مشقت کے جتنے بھی کام ہیں، مزدوری کے جتنے بھی کام ہیں، محنت کے اور سب کچھ ہیں، تو وہ عورتیں نہیں کر سکیں گی، مرد ہی کرتے ہیں۔ تو ابتداءً تو یہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ سب کو ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات آئی تو پھر اس نے حکم یہ جاری کیا کہ 1 سال کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور حالانکہ کوئی اس شخص ان سے، یعنی اس قدر حماقت کی بات تھی کہ جس سال زندہ چھوڑا جا رہا ہے اس میں کیا یہ یقینی بات ہے کہ اس میں بچہ نہ ہو، جس خواب کی بنا پہ یہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اگر کاہن کی بات سچی تھی تو پھر 1 سال کے اندر جو ذبح کرنا ہے، اس سے کس طرح سے بچ پاتے؟ جبکہ 1 سال کے اندر آپ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو کیا اس سے بچ پائیں گے؟ تو ایک انتہائی احمقانہ قسم کا یہ فیصلہ تھا جو فرعون نے کیا۔ بہرحال 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو یہ وہ سال تھا جب بچوں کا قتل والا سال تھا، اور جو ہارون علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ سال وہ تھا جس میں بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تابوت میں ڈال کے دریا نیل میں بہانا پڑا، لیکن ہارون علیہ السلام کی باری میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہارون علیہ السلام کا وہ سال تھا کہ جس کے اندر بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا۔ چنانچہ بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے، جیسا کہ بھی آگے آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام فرمایا اور انہوں نے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ فرعون کے خادموں نے بچے کو اٹھایا اور فرعون کے پاس پیش کیا، اور آسیہ جو کہ فرعون کی اہلیہ تھیں، انہوں نے فرعون کو آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اگلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ یہ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان منا للذین، کہ ہم احسان کریں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی مراد بنی اسرائیل، تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم احسان کریں اور ان کو ہم پیشوا بنا دیں، ان کو ذلت سے نکال دیں، اور ذلت سے نکال کر ان کو پیشوا بنا دیں اور ان کو اس زمین کا وارث بنا دیں، اور ان کو اقتدار اور حکومت عطا فرما دیں۔ اور جو فرعون اور حامان جس چیز سے ڈر رہے تھے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی اور ان کا اقتدار چلا جائے گا، اس چیز کو، جس چیز سے وہ خوفزدہ ہو کر اس بچاؤ کی تدبیریں کر رہے تھے، اور کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا باعث بن جائے گا، چنانچہ جس سے بچنے کی جو تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ انہیں ہم دکھائے کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی اور وہ خطرہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا۔ یہ ان آیات کی مختصر تفسیر ہے، اور ان آیات کے اندر ہم نکات کی طرف جاتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے اندر کیا کیا نکات ہیں کہ جو اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمائے ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر، اور ان میں ہمارے لیے کیا کیا مسائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کے اندر نکات پہلے کئی دفعہ یاد کر چکا ہوا ہے، ابھی ایک دہرائی کے طور پر دوبارہ مقرر کر دیتا ہوں کہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمائے ان میں بہت سارے نکات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حروف مقطعات انسان کی عاجزی کو بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی ساری عقل، اپنی ساری دانائی، اپنی ساری دانش مندی اور اپنی ساری علمیت کے دعووں کے باوجود ان حروف مقطعات کا معنی نہیں جانتا۔
چنانچہ گویا کہ اللہ جل شانہ نے ان حروف مقطعات کو نازل کر کے انسان سے اس کی جہالت کا اقرار کروایا کہ اے انسان تو جاہل ہے اور تجھے کچھ نہیں پتا، تجھے وہی پتا ہے کہ جو اللہ بتائے، تو اللہ نے ایک چیز کو نہیں بتایا تو نہیں جان سکتا۔ اسی طرح سے انہی حروف مقطعات کی نازل کرنے کے اندر دوسرا ایک اور نقطہ پہلو وہ ہم انسانوں کی آزمائش اور امتحان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں غور و فکر کرنے سے اہل ایمان کو بھی روکا، اہل علم کو بھی روکا اور عامت الناس کو بھی روکا۔ تو آزمائش دونوں کی ہے، اور دونوں کی آزمائش کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ کسی شخص کو تیراکی آتی ہو، اسے کہا جائے کہ تم نے دریا میں چھلانگ لگا کے تیرنا نہیں، جبکہ وہ بہترین تیراک کو تیر سکتا ہو، تیر کے دوسرے جا سکتا ہو، تو اسے منع کر دیا جائے کہ تم نے تیرنا نہیں، تو اس کا امتحان زیادہ ہے کہ وہ تیر سکتا ہے اور اس کو منع کر دیا جائے تم نے تیرنا نہیں۔ اور جو عامت الناس ہیں ان کی امتحان آزمائش کیا ہے کہ جیسے عربی زبان کا مقولہ ہے کہ انسان حریص فیما منیع، انسان حریص ہوتا ہے اس چیز کا جس کو روکا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بچے کو کسی چیز سے روکے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو بچہ الٹا وہی کام کرتا ہے، یعنی جو کام سے کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا تو الٹا اس کو انسان کو نا اس میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ اچھا اس سے کیوں روکا گیا، اس کو کر کے دیکھو۔ تو انسان جو کہ اس چیز کے اندر فطرت کے اندر اس چیز کا حریص ہے، جب اللہ جل شانہ نے کہا کہ ان آیات، ان حروف مقطعات، ان متشابہات میں غور و فکر نہیں کرنا، تو گویا کہ اب عامت الناس کی آزمائش یہ ہو گئی کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس چیز کے اندر تم نے آگے نہیں بڑھنا اور اس چیز کے اندر مزید غور و فکر نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے ان حروف مقطعات کو نازل کر کے مشرکین مکہ اور ان تمام کفار، ان تمام ملحدین کو ایک چیلنج دے دیا کہ جو سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام اس قرآن کو خود گھڑ کے لے کر آ گئے، تو اللہ نے چیلنج دے دیا کہ دیکھو یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، اگر آپ ان کے اندر تکرار کو نکالیں تو کل حروف مقطعات کے جو حروف بنتے ہیں وہ 14 بنتے ہیں۔ تو اور عربی زبان میں حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 28۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 28 حروف تہجی میں سے جو نصف تعداد تھی حروف مقطعات کی 14، وہ لا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا چیلنج دیا کہ دیکھو انہی حروف تہجی سے پورا 28 حروف تہجی سے یہ پورا قرآن اللہ نے نازل فرمایا، ان میں سے نصف تعداد حروف تہجی کی وہ حروف مقطعات کی شکل میں اللہ نے نازل کی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام اس قرآن کو نعوذ باللہ خود گھڑ کے لے کر آئے ہیں، تم ان حروف مقطعات سے انہی 14 حروف سے کوئی آیت بنا کے دکھا دو اور ان کا معنی بتلا دو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو، قرآن کریم کی عاجز کر دینے والے کے چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے مدلل بیان فرما دیا۔ تلک آیات الکتاب المبین، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز واضح ہے، ہر چیز اللہ نے بیان کی ہے۔ مسئلہ میرا آپ کا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے اندر قرآن کو سیکھنے کے لیے کہیں جاتے نہیں ہیں اور قرآن کو سیکھنے کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے کیا اس کے اندر کہا جب تک کہ ہم اس کو کھول کے پڑھیں گے نہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو اور فرعون کی۔ انسان کی فطرت چونکہ ہے کہ انسان واقعات سے سبق سیکھتا ہے، انسان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن کے اندر جو ہم نے کہانیاں پڑھی تھی وہ ہمیں آج بھی یاد ہے، پیاسے کبے کی کہانی، لومڑی کی کہانی اور اس قسم کی اور کوئی اسمار کہانی ہے جو بچپن کے اندر میں بھی یاد ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھی تھی۔ وہ کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ واقعہ جو ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، انسان نہیں بھولتا۔ اور ویسے جو نصائح ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن واقعہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان فرمایا ہے
اللہ نے نصائح کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور واقعات جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو محض واقعے کے طور پہ بیان نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً عبرت کے لیے، نصائح کے لیے بیان فرمائے۔ لیکن اس واقعے سے انسان بہت ساری باتیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا کہ رتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق قوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کو خاص تذکرہ کیوں فرمایا کہ اہل ایمان ان واقعات سے، ان آیات سے مستقل نفع اٹھاتے رہیں گے تلاوت کرنے کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ تلاوت قرآن کریم ایک مستقل ایک مقصود تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معانی کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کو بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا حقوق میں سے قرآن کی تلاوت کو سیکھنا تجوید کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا، قرآن کریم کے معنی کو سیکھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اور قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کریم کے حق ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے سرکشی کی، اور فرعون سرکشی کر کے وہ اس دنیا کے اندر سرکشی کر رہا تھا زمین میں۔ اس میں مختلف پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو مہلت دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تصور کریں کہ جب فرعون ظلم کر رہا ہوگا، بچوں کو ذبح کر رہا ہوگا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، نوزائیدہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماؤں سے چھینے جا رہے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل اس دور کے یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اس دور کے اہل ایمان ہیں، ابھی تو شرک میں اور چیزوں میں نہیں مبتلا ہوئے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک ابتلا چل رہی ہے کہ ان کے بچے، نوزائیدہ بچے، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو اور اس کو چھری سے ذبح کر دیا جائے۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم شخص کو ڈھیل دیے رکھی ایک عرصہ، وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو ڈھیل دیے رکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی ڈھیل دیتے ہیں، اور ظالم کو جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اس کی رسی سے دراز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اور حجت قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو سب کے ہیں، تو اللہ اپنے اس بندے کو جو کہ ہے تو ظالم ہے تو اسی کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہ سنبھل جائے، شاید کہ وہ سنبھل جائے، اور شاید کہ وہ اصلاح کر لے۔ تو ان فرعون علا فی الارض، ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں، تو ظالم کو جو ڈھیل دینا ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ ظالم کو جو کیا جاتا ہے وہ ایک سرکشی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتے ہیں تو اچانک کھینچتے ہیں۔ اس کے اگلا نقطہ، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے شخص کو پائیں کہ جو ظالم ہے، پتہ ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم عظیم کر رہا ہے، غزہ اس کی جیت جاگتی مثال ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ سب ہمیں کیا جو غیر مسلم ہم کو پتہ ہے کتنی غیر مسلم غزہ کے لیے باہر نکلے، تو ظالم کو جیسے نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دیتے ہیں، اور وہ ظلم گویا کہ اس ظالم کے حق میں تو وہ حجت قائم ہو رہا تھا، اس کی وقت ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے لیے اس ظلم کو ترقی درجات کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑی آزمائشوں سے نکال کے بچا کے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی تکلیف دے سارے کے سارے امور سے بچا کے اللہ تعالیٰ فوراً جنت عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔
اس صبر کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرعون نے سرکشی کی زمین کے اوپر وجعل اهلها شیعا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اب اس پہ بہت عجیب نکات ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فرعون نے ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم کیا ہوا، اس لیے تقسیم کیا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فجعل اهلها شیعا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی قوم گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے اس پہ ذلت مسلط ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم متحد اتحاد سے نکل کے گروہوں میں بٹ جاتی ہے تو وہ پٹتی ہے جیسے امت مسلمہ پٹ رہی ہے۔ ہمیں ایک وہ زمانہ تھا کہ امت مسلمہ متحد تھی، خلافت کے تحت ایک خلیفہ تھا، امت مسلمہ ایک متحد تھی۔ پھر انگریز نے اس کے اوپر عمل کیا، وجعل اهلها شیعا، ہم گروہوں میں تقسیم کر دیا، ہر ملک میں اپنا آزادی کا نام لگا کے الگ ہو گیا، ہر ملک جو ہے وہ اس نے اپنی سرحدیں بنا دی، اپنی سرحدیں بنانے کے بعد وہ ان سرحدوں کے اندر مقید ہو گیا، ہر ملک کے اپنے تحفظات آ گئے، ہر ملک مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور جب مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ظاہر بات ہے ظالم کو ہوتا ہے، مسلمانوں کو دشمنوں کو ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو ذلت کی حقدار ہوتی ہے، پڑتی ہے۔ اسی کے اندر اگلا نقطہ کیا ہے کہ وجعل اهلها شیعا، کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا، تو ظالم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گروہوں میں اس کی تقسیم کرتا ہے تاکہ گروہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہیں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہمارے اندر کیوں فرقہ واریت کو پیدا کیا گیا؟ ہمارے اندر کیوں گروہوں کو پیدا کیا گیا؟ امت مسلمہ کے اندر لسانی اختلافات کیوں ابھارے جاتے ہیں؟ علاقائی تعصبات کیوں ابھارے جاتے ہیں؟ کہ جب یہ امت مسلمہ کے اندر علاقائی تعصبات ابھار دیے جائیں گے، اور علاقائی تعصبات اس طرح سے ابھار دیے جائیں گے کہ بلوچی، اور میں ایک مثال دے رہا ہوں، امت مسلمہ تو سارے مسلمان ہیں نا، لیکن عرب نیشنلزم کیوں کھڑی کی گئی؟ سوچے نا، عرب نیشنلزم کو کیوں نعرہ لگایا گیا؟ عرب نیشنلزم اس لیے کھڑی کی گئی تھی کہ عربوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم پہلے عرب ہو بعد مسلمان۔ ان کے اندر یہ تفاخر کو اتنا جنریٹ کیا گیا، اتنا پروپگیٹ کیا گیا، اتنا پمپ کیا گیا۔ جمال عبد الناصر عرب نیشنلزم کا بہت بڑا دائی تھا، اور اس عرب نیشنلزم کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ 1967 کے اندر ہونے والی جنگ عرب اسرائیل جنگ تھی۔ عربوں نے عربوں کی حیثیت سے لڑا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے لڑتے تھے، بہت کچھ نقشہ ہوتا۔ عرب بحیثیت عرب کے جب اپنے آپ کو پہلے مقدم رکھے گا، پہلے میں عرب بعد میں مسلمان ہوں، تو اللہ کی مدد سے ہٹے گا۔ یہ وجعل اهلها شیعا، آپس میں دوسرے سے لڑے رہیں گے، بلوچی پنجابی آپس میں لڑے رہیں گے، سندھی پنجابی آپس میں لڑے رہیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے علاقائی تعصبات کیوں بھارے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے فرعون نے بھی تو یہ کیا نا، وجعل اهلها شیعا، اس نے کہا کہ ان کو گروہوں میں تقسیم کیے رکھو، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ہمارے دشمن نے بھی ایک پلان بنایا ہوا ہمارے ساتھ، ہم ایسے نادان ہیں کہ ہم قرآن کریم پہ غور کر کے ہم نہیں سمجھتے کہ اس زمانے جو فرعون نے یہ پالیسی اختیار کی تھی، آج کے فرعون نے بھی یہی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے امت مسلمہ کے لحاظ سے، ان کو آپس میں لڑائے رکھو، یہ آپس میں ٹکرائے رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے رہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، میری طرف نہ۔ تو یہ وجعل اهلها شیعا، اس میں دوسرا نقطہ اور پہلو یہ ہے
تیسرا نقطہ اور پہلو وہ سب سے بنیادی کہ فرعون نے جو گروہوں میں تقسیم کیا ان پر حکومت کرنے کے لیے، ڈیوائڈ اینڈ رول ابھی کا فارمولہ نہیں ہے، یہ تو فرعون کا فارمولہ ہے، تقسیم کرو حکومت کرو۔ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول اب انگریز نے پالیسی بھائی، یہ تو فرعون کا اصول تھا کہ تقسیم کرو، گروہ میں بانٹو، گروہ میں بانٹ کر کے ان کی حکومت کرو۔ جو حدیث ہے 72 73 جو فرقے بن گئے، تو اس کا کیا مطلب؟ تکوینی عمل کا بیان ہے، ایک تکوینی عمل کا بیان ہے، اور تکوینی عمل جو ہوتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا چاہیے، یعنی امت کے اندر ایسا ہوگا، ہونا تو نہیں چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر یہ خبر دی گئی کہ قرب قیامت میں قتل کی کثرت ہو جائے گی، قتل کی کثرت ہو جانے کا بیان فرمایا ہے، تو ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن تکوینی عمل ہے کہ ہوگی۔ قاتل کو نہیں پتا میں کیوں مارا، مقتول کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن ایک تکوینی عمل ہے کہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو 72 فرقوں کی تقسیم فرمایا بنی اسرائیل 72 میں 73 میں تقسیم ہو گیا، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، ذہن میں رکھیں کہ جو امت کے اندر یہ جو اختلاف ہے یہ عقیدے کا ہے۔ اس کو اجتہادی مسائل، بعض لوگ اس کو اجتہادی مسائل کے اوپر بھی پیش کر دیتے ہیں کہ امت میں جو اجتہادی مسائل کبھی فرقہ نہیں بنا، اس کو کوئی اگر فرقہ بنا کے پیش کر رہا ہے الٹا وہ فرقہ بارے کھلا رہا ہے، تو عقیدے کا اختلاف یقیناً نہیں ہونا چاہیے، یعنی اور عقیدے کا اختلاف کیوں ہوا؟ سب سے بڑا سبب جہالت اور انانیت۔ جب دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک شخص کو علم نہیں ہے، کم علم ہے، اور اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے انانیت کہ وہ اپنی سمجھ کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں سمجھاؤں بس وہی ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ کو آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے 5-10 لوگ مل جائیں گے۔ کتنے ہی آپ کو ایسے لوگ تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا، فلاں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ہر ایک کے کچھ نہ کچھ فالوئنگ بھی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چلنے والے کچھ ایسے احمق ہیں کہ جنہوں نے قرآن پہ نہیں، قرآن و حدیث کے اندر علامات کو نہیں دیکھا، جو اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی تھی ان کو نہیں دیکھا۔ لاعلمی کے اندر انہیں یہ تو پتا تھا کہ مہدی نے آنا ہے، اور انہوں نے اس یعنی لاعلمی اور انانیت کی دو چیزیں جمع دیتی ہیں نا، تو یہ ایک گروہ کو وجود دے دیتی ہے۔ اپنی ذات کے اوپر، اپنی رائے کے اوپر اڑ جانا، اپنی سمجھ کے اوپر اڑ جانا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن امت کے اندر صرف اور صرف مذہبی تفریق تو نہیں ہوئی، امت کے اندر سیاسی تفریق ہوئی، وہ سیاسی تفریق بڑی، سیاسی تفریق نے ملکوں میں تقسیم کر دیا، امت کو سرحدوں میں تقسیم کر دیا، وہ سیاسی تقسیم، اور اسی طرح سے لسانی تقسیم، تقسیمات کئی لحاظ سے ہوئی ہیں، لیکن جتنی بھی تقسیمات ہوئی ہیں وہ ہر تقسیم نقصان دہ، ہر تقسیم کا نقصان ہے، اور ہر تقسیم جو ہوگی وہ امت کو کمزور کرے گی، طاقتور نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول تو فرعون کی پالیسی تھی، اس نے وجعل اہلہا شیعا، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور یستضعف طائفۃ منہم، جب گروہوں میں تقسیم کر جاتے ہیں تو پھر، اور یہ ایسے بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے کہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے جس وقت فرعون ڈوبا اس کے بعد لڑائی کا شکار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی آپس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک متحد تو تھے، لیکن ہر قبیلے کا اپنا اپنا ہی معاملہ تھا۔ 12 چشمے کیوں جاری کیے گئے تھے؟ ایک چشمے سے نہیں پی سکتے تھے، ایک چشمے سے نہیں پی سکتے تھے نا، 12 چشمے کیوں دیے گئے؟ وہ قبیلے لڑ پڑتے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ۔ پھر اسی طرح سے یہی وجہ تھی کہ جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے، اس کے بعد بھی ذلت میں رہے، پھر اس کے بعد جا کے جس وقت کی انہوں نے درخواست دی اور آپس میں جس وقت ان کے اپنا مالکا کے لوگ بھی غالب آ گئے، اور پھر
نئی حکومت واپس لے پا رہے تھے. جس وقت پہلے تو فلسطین پہ حکم دیا گیا ان کو جہاد کرنے کا، اور بڑی مشکلوں سے چاروں نے چار جہاد کیا اور چلے گئے، قبضہ کر لیا. لیکن پھر اسی طرح سے 12 ریاستوں میں تقسیم ہوئی تھی، اور جب 12 ریاستیں 12 قبیلوں کی بنی ہوئی تھی تو اس کا فائدہ مکہ کے لوگوں نے اٹھایا، انہوں نے اٹھا کے ان کے اوپر دوبارہ قابض ہو گئے. پھر اس وقت جب انہوں نے طالوت کا واقعہ، جالوت کا جو ہے وہ درخواست کیا ہمارے پر ایک بادشاہ نبی نے، جو وقت کے نبی تھے، انہوں نے شموئیل غالباً انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری طاقت بکھری سے دی ہوئی ہے، کہ تم 12 لوگ، 12 قبیلے ہیں، تمہاری 12 ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہو، اکٹھے ایک ہو کے لڑو گے تو دشمن کو ہرا دو گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہمارے پر ایک بادشاہ مقرر فرما دیں اللہ کی طرف سے، تاکہ جو ہے وہ ہم اس کی زیر قیادت ہو کر لڑ سکیں. تو یہ تو تفریق میں ایک بڑا اثر ہے. اس کے بعد جب جا کے ان کے پاس طالوت آئے، اور طالوت کی زیر قیادت جا کے پھر یہ لڑنا شروع ہوئے، اور پھر جالوت کو شکست ہوئی، اور یہ سارے معاملات. تو بہرحال جعل اعلی شیعہ اور یستضعف طائفہ، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب گروہ میں تقسیم ہوتی ہے کوئی امت تو پھر دبانا آسان ہے. یستضعف طائفہ، پھر ایک گروہ کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ انسان، ہم کتنے زیادہ انسان جو ہے نا، وہ امت مسلمہ ہم لوگوں کو کتنا زیادہ بدبختی والا حال ہے کہ ہم نہ تاریخ سے سیکھتے ہیں نہ قرآن سے سیکھتے ہیں. یستضعف طائفہ ساتھ ہے، شیعہ کے ساتھ. اور ڈکرا کے بعد جب فیل آ جائے بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ گروہوں کی کو اللہ تعالیٰ یعنی گروہ میں تقسیم کیا تو ان کو کمزور بنایا ہوا تھا، ان کو دبایا ہوا تھا. تو جتنا گروہوں میں تقسیم ہو کر، اب آپ دیکھیں کہ اندلس کے اندر اسپین میں کیا یہ نہیں ہوا؟ فجعل اہلہا شیعا اور یستضعف طائفۃ منہم. وہ تو زمانے کو کہی تاریخ کے اندر طوائف الملوکی کہا جاتا ہے. پورا اندلس مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر ریاست ہر مسلمان حکمران تھا. عیسائی ایک کو مار رہے ہیں، فرڈینینڈ کا لشکر آ کر ایک کو تباہ کری جا رہا ہے، دوسرے مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں کر رہا نا، اس کو کر رہا ہے، ماری جاؤ. آج تو مسلمان بھی یہی کہنا چشم پوشی، اچھا غزہ میں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، اور ہماری جب باری آئے گی تو دیکھیں گے. اسی طرح سے دشمن ہڑپ کرتا ہے. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر کے عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیتا تھا؟ عورتوں کو زندہ اس لیے چھوڑ دیتا تھا کہ یہ مزید ایک ذلت کا باعث، کہ جس وقت ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، تو عورتوں کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اب یہ گویا کہ ہمارے سارے کام کاج غلام بن کے یہ کریں گی. تو اس میں اور ذلت تھی. کسی بھی قوم کے مردوں کو مار دیا جائے، عورتوں کے ساتھ غلام بنا دیا جائے، اس قوم کے لیے اور ذلت ہے. انہ کان من المفسدین، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ فساد کرنے والوں میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ سنت میں سے ہے کہ جب کوئی شخص ظالم سرکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر اس ایک مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ اس کی رسی کو کھینچتے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ جن پہ ظلم ہوا ہوتا ہے ان کو بھی عروج دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بھٹی سے گزرے ہوتے ہیں. بچوں کو ذبح کرنا ایک فرعون کا طریقہ ہے. اس زمانے کا فرعون چھری سے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا. آج کے زمانے کا فرعون معصوم بچوں کو بموں سے مارتا ہے، اسپتالوں کو تباہ کرتا ہے.
آج کے فرعون، اس زمانے کا فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور آج کے زمانے کا فرعون ہسپتالوں میں معصوم بچوں کو، غزہ کے معصوم بچے، غزہ کے معصوم بچیاں، یہ آج کا فرعون ہمیں سے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. یہ آج کے زمانے کا فرعون ہے، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، اور ہر فرعون کے عروج کا ایک محدود وقت ہے، اس کے بعد اس کے لیے ٹوٹنا ہے. یہ ٹوٹے گا فرعون. امام مہدی کا بھی تو ظہور ہونا ہے نا. مسلمہ سے تو کوئی امید نہیں، یہ تو گروہوں میں بٹے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نرید ان نمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس چیز کو، چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین میں دبا دیا گیا تھا، اور ان کو ہم آئمہ بنائیں. اس میں نے عرض کیا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی سے گزروا کے کندن بناتا ہے. ہر قوم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر قوم، جس مسلمانوں میں سے جس قوم کو بھی اللہ نے عروج دیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی بھٹی سے گزروایا ہے. مکی دور پہلے گزرا ہے، پھر مدنی دور ملا ہے. پہلے مسلمانوں نے ایک مشقت والا زمانہ کاٹا ہے، پھر عروج ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی سے گزروا کر امت کو کندن کرتے ہیں، اور اس آزمائش کی بھٹی سے اللہ تعالیٰ گزرواتے ہیں. تو گویا کہ وہ لوگ کہ جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کنارے پہ کر دیتے ہیں. خالص لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کے لوگوں کے پیشوا بنایا، بنی اسرائیل جو تھی ان کو اپنے زمانے پہ فضیلت بخشی. امت مسلمہ کنتم خیر امت ارشاد فرمایا، یہ امت قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو آزمائش کی بھٹی چل رہی ہے، چلتی رہی ہے، یہ آپ دیکھیں ہجرت کی، پاکستان بنا، ہجرت ہوئی، آزمائش کی بھٹی سے گزرے تو پاکستان بنا. مسلمانوں کو جو کوئی بھی ایک عروج یا تمکنت یا اللہ تعالیٰ نے ایک دیا، تو پیچھے ایک آزمائش کی بھٹی سے گزرے. اور یہ آزمائش کی بھٹی جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ جس وقت یہ اس آزمائش کی بھٹی کے اوپر اور اس آزمائش کے اندر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر، جو لوگ اس آزمائش کے اندر جاں بحق ہو جائیں گے وہ شہید ہو جائیں گے، وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اجر پا جائیں گے. اور جو لوگ بچ جائیں گے وہ کندن بن کے باہر نکلیں گے. ان کی آگے آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ یہ اللہ تعالیٰ ایک صفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی آزمائش ہوتی ہے اور ایسے ہی کندن سے صفائی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا آپریشن ہو کر کسی کو فاسد مادہ نکالا جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کو اس کو سہ کر پھر اس شفا کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہ امت مسلمہ بھی جو ہے اس آزمائش سے گزروائی جا رہی ہے، گزروائی جاتی تھی، رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جب ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو پیشوا بنانا تھا، پیچھے ان کو ایک ذلت سے گزرنا پڑے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنایا. اسی طرح سے جو مسائب ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ مسائب یہ مدرسہ ہوتے ہیں قیادت کے احتیاط میں. امت مسلمہ قیادت کا جو فقدان ہے یہ مسائب کی اس بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی نکلنا ہے. یہ کتنا طویل ہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنا طویل ہے. امام مہدی نے کب آنا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مسلسل ہی اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارے. اللہ تعالیٰ اسر کے بعد یسرین بھی تو آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
زمین کے اندر اقتدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ہی واپس بھی دیتا ہے۔ اقتدار چونکہ اللہ کی امان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اقتدار جو دیتا ہے وہ اپنے احکامات کے تنفیذ کے لیے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو زمین میں بنی اسرائیل کو اقتدار دیں، تو اس سے پہلے ان کو نہیں ملا ہوا تھا، اس سے پہلے اہل باطل کو ملا ہوا تھا۔ اہل باطل کو اقتدار ملا ہو، اہل ایمان کو اپنا دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی ملے گا، تب جب وہ ایمان، تقوی اور اعمال صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو درست کریں گے تو ملے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، کہ ہم ان کو دکھلائیں فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہ بول بول کر کہ کفار جو سازشیں کرتے ہیں، جو تدبیریں کرتے ہیں، ایک ان کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر غالب آ کے رکھتی ہے۔ اتنا زور لگایا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اسی کے حل میں پا دیا۔ تو اللہ جل شانہ کا جو امر ہوتا ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ کفار اتنے ہی سازشیں کر لیں، اتنے ہی زیادہ داؤ چل لیں، تو اللہ کی تدبیر ہر تدبیر پہ غالب آ کر رہتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا أَنْ مُوسَىٰ سے انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے کل انشاءاللہ کریں گے جو